السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من تبعہم واحبہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ عز و جل کا احسان ہے، اس کی توفیق اور اس کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر اہل سنت والجماعت میں ہمیں شامل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت کا حصہ بنایا۔ اس کے عقائد اور اس کے معمولات پر عمل پیرا رہنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی، اور ہمیں اس کی راہ پر چلنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی۔ معزز سامعین کرام، آپ یقین مانیے کہ اہل سنت والجماعت میں پیدا ہونا یہ کس قدر اللہ کا احسان ہے اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اسلام میں رہے بھی، اور اسلام کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کے معمولات اور اس کے عقائد پر عمل پیرا ہونے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کا جو عنوان ہے، جس عنوان پر عاجز آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرے گا، وہ عنوان ہے وسیلہ۔ اس عنوان پر آج اہل سنت والجماعت کو بڑا ہی نشان ملامت بنایا جاتا ہے، اور اعتراضات ہوتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت نعوذ باللہ شرک کی تعلیم دیتی ہے، اور کبھی وسیلے کو شرک کہہ کر، کبھی حرام کہہ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس پر ہمیں آج تھوڑا سا ہم گفتگو کریں گے، اور اس پر آپ حضرات بغور سماعت فرمائیے، تاکہ آپ حضرات کے، ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں کے عقائد کی حفاظت ہو سکے۔ معزز سامعین کرام، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 آیت نمبر ہے، جس کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے، اور وہ اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ آپ کے پاس ظلموا ظلم کر لے، اگر اپنے آپ پر، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنی جانوں پر اگر ظلم کر لے، اگر وہ گناہ کر بیٹھے، جاؤکا، انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے پاس آئے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تو آپ ان کے، وہ اللہ سے استغفار طلب کریں، مغفرت طلب کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول ان کے لیے مغفرت طلب کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور بضرور وہ آپ کو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور توبہ معاف فرمانے والا پائیں گے، خوب توبہ قبول کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا پائیں گے۔ معزز سامعین کرام، وسیلہ، توسل، یہ ایک ہی لفظ ہے، کہا کس کو جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجتوں کی پورا ہونے کے لیے اور اپنے مطلب کے حصول کے لیے اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، محبوب ہستیاں ہیں، ان کی بارگاہ، ان کے ذریعے سے ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور واسطہ بنانا، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کی بارگاہ میں ہماری نسبت زیادہ، وہ لوگ جن کا ہم وسیلہ لے رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سے زیادہ قریب ترین ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور قرآن کریم اور حدیث طیبہ کی روشنی میں اس کا حکم بھی دیا ہے، اور اجازت بھی اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمائی ہے۔ تو آئیے اب ہم گفتگو کرتے ہیں وسیلے کے عنوان پر۔ اب آپ بولیں گے کہ میں نے جو پہلی آیت کریمہ پڑھنے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64، جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس ظلم کرتے ہوئے آئیں، اپنی جانوں پر وہ ظلم کر لیں، اور اس کے بعد اگر وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں اور اللہ سے وہ مغفرت طلب کریں، پھر آپ ان کے لیے، یعنی رسول پاک کو فرمایا جا رہا ہے اے حبیب آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں، اسی کا نام وسیلہ ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ کسی اور ذات اور کسی اور شخصیت کا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ رکھنے کو، اپنا معروضہ رکھنے کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر آئیے، اس آیت کریمہ کے ضمن میں علامہ ابن کثیر کی تفسیر القرآن
اس آیت کے تحت جو ہے اگر آپ اٹھا کر کے والیوم نمبر 4 ہے، اگر آپ اٹھا کر کے پڑھیں تو کون؟ علامہ ابن کثیر، جو اہل حدیث حضرات کے جو بڑے پیشوا ہیں، ابن تیمیہ ان کے خاص شاگرد ہیں، اور علامہ ابن کثیر کو ہر کوئی مانتا ہے، جانتا ہے، کہی ہوئی بات کو معتبر مانا جاتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا دیکھیں۔ وقد ذکر جماعت منهم الشیخ ابو المنصور الصباغ فی کتابہ الشامل الحکایہ المشہورہ عن العتبی قال كنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء اعرابی فقال السلام علیک یا رسول اللہ سمعت اللہ يقول ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جئتك مستغفرا النبي مستشفعا بك الى ربي ثم انشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه في العفاف وفيه الجود والكرم ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے عبارت پڑھ دی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عبارت کو یہ نہ کہے کہ اردو ترجمے میں سے کوئی بات کہی جا رہی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت کے ضمن میں ایک مشہور واقعہ روایت کرتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر، یعنی عتبی کہہ رہے ہیں، میں بیٹھا ہوا تھا، کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے یہاں پر یہ نہیں کہا انہوں نے کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، نہیں، حالانکہ وہ مسجد نبوی ہی ہے، کہا جا سکتا تھا، مگر وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا، وہ کہہ رہے ہیں کنت جالسا عند قبر النبی، میں آقا کریم علیہ السلام کی قبر اطہر کے منور کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ پہلے کے اسلاف قبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے اور وہاں پر بیٹھا کرتے، وہاں پر وقت گزارا کرتے۔ کنت جالسا، آدمی بیٹھتا کب ہے؟ جب انہماک ہوگا، جب فرصت ہوگی، جب ارادہ ہوگا کہ کہیں کوئی کسی کام کے لیے متوجہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنے میں ایک اعرابی آیا، وہ کہنے لگا کہ السلام علیک یا رسول اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے، یا حرف ندا کے ساتھ، جبکہ وہ شخص آ کر کہہ رہا ہے یا السلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے اللہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ سے گناہ کی بخشش طلب کرے، جب آپ معاف فرما دیں تو اللہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہ سن کر آیا تھا کہ میرے گناہ بہت ہے، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، آپ کی بارگاہ میں گناہوں کی توبہ کے لیے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے حاضر ہوا تھا یا رسول اللہ۔ اس نے بس اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یا خیر من دفنت بالقاع، اس مواجہ میں جو سب سے بہترین تدفین ہے، فطاب من طیبہن القاع، یہ یعنی سب سے بہترین یہ کمرہ ہے، یہ حجرہ ہے جس کے اندر جو ہے انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اس نے آقا کریم علیہ السلام کی مدح سرائی کی۔ ثم انصرف الاعرابی، پھر وہ جانے لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رأیت النبی فغلبتنی عینی، تو مجھے نیند کا جھونکا لگا، تو میں نے آقا کریم علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، اے عتبی جاؤ، جا کر کے اس اعرابی کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ حضور پاک کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اعرابی مزار اقدس پر حاضر ہوا اور مزار اقدس میں آرام فرما رہے آقا کریم علیہ السلام سے وسیلہ لیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کے لیے بخشش کا مژدہ اور مژدہ جافزہ سنایا۔ اب کوئی کہے گا کہ بھئی یہ تو ایک خواب کی بات ہے۔ اگر یہ خواب کی بات ہے، اگر لائق نعوذ باللہ اعتبار نہیں ہوتی تو امام ابن کثیر جیسا شخص اپنی تفسیر ابن کثیر، قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، اس میں وہ لایا ہے انہوں نے۔ اس کے علاوہ جو ہے شارح مسلم امام نووی نے المجموع میں نقل کیا، امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در المنثور میں نقل کیا، امام قرطبی نے الجامع الاحکام للقرآن الکریم میں نقل کیا، اور اس کے تحت جو ہے امام بیہقی نے شعب الایمان میں حدیث نمبر 4178 میں یہ نقل کیا ہے۔ اتنے مفسرین اور بڑے بڑے اجلہ، علماء کرام، محدثین، مفسرین اور خود امام بیہقی جیسے محدث نے اس کو اپنی شعب الایمان میں نقل فرمایا۔
اب آئیے دوسری آیت کی طرف بڑھتا ہوں میں، جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت کریمہ میں دو تین چیزیں آپ کو پتہ چلے، ایک ہے ایمان، دوسرا ہے تقوی، تیسرا ہے وسیلہ، چوتھا ہے جہاد۔ 4 چیزوں کا حکم دیا گیا۔ اب فرمایا گیا کہ ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اور پھر فرمایا کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور بعد میں ان کے خاندان کے اسماعیل الدہلوی، جو کتاب التوحید جنہوں نے لکھی تھی، صراط مستقیم جنہوں نے لکھا تھا، اور ہند و پاک میں وہابیت اور بدعقیدگی اور اہل حدیث کو، یعنی نجدی عقائد کو جو پھیلانے میں سب سے اہم رول ادا کیا تھا، وہ ہے اسماعیل شہید دہلوی۔ وہ لکھتے ہیں اس بارے میں، یہاں پر وسیلہ سے مراد اپنا پیر و مرشد ہے۔ پیر و مرشد کون؟ اسماعیل الدہلوی لکھ رہے ہیں۔ وسیلے سے مراد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اب کوئی کہے گا کہ اپنے اعمال کا، بھئی جب ایمان لایا بندہ اور عمل صالح کرے گا تو تقوی کی منزل پر پہنچے گا۔ اب وہ عمل صالح تقوی میں آ گیا، پہلے اس میں ایمان آ گیا، دوسرے میں تقوی میں آپ کے عمل صالح آ گئے، پھر تیسری چیز اللہ علیحدہ فرما رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اور چوتھی چیز اب آئیے پھر میں تیسری آیت کریمہ، یہ تو تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35۔ اب آئیے میں سورہ انفال کی آیت نمبر 33 آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام ہماری سب کی، پوری امت محمدیہ کا وسیلہ اس دنیا میں کیسے ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے بابت اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے حبیب پاک، اللہ ان کے اوپر کیسے عذاب نازل کرے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ آپ ان کے اندر تشریف فرما ہیں، یعنی آپ کا وجود اللہ نے عذاب کو روکے رکھا ہے۔ آپ کی تشریف آوری، آپ کا وجود مبارک، وجود مسعود، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بچائے رکھا ہے لوگوں کو عذاب سے، صرف اس وجہ سے کہ آپ موجود ہیں ان کے اندر۔ اب اگر مجموعی عذاب ہمارے اوپر نہیں آ رہا ہے، ہمیں تباہ نہیں کر رہا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ حضور پاک آج بھی اپنی مزار اقدس میں آرام فرما ہے، اور ہمارے لیے آج بھی وسیلہ ہے، ورنہ تو قوم ہود کی طرح تباہ ہو جاتے، قوم لوط کی طرح تباہ ہو جاتے، قوم صالح کی طرح تباہ ہو جاتے، قوم عاد کی طرح تباہ ہو جاتے، قوم موسیٰ کی طرح تباہ ہو جاتے، قوم اصحاب الاخدود کی طرح تباہ ہو جاتے، اصحاب سبا کی طرح تباہ و برباد کر دیے جاتے، قوم تبا کی طرح ہمارا انجام ہو جاتا۔ مگر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ حالانکہ ہمارے گناہ ان سے بڑھ کر ہے۔ وجہ صرف ایک ہے کہ آج بھی مدار اقدس میں آرام فرما مصطفیٰ کریم ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بھئی اللہ تو عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب آنا چاہتا ہے، اس عذاب کو روکے کس نے رکھا ہے؟ مصطفیٰ کریم کی ذات کے وسیلے نے روک رکھا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ کیسے ان پر عذاب نازل کرے گا جبکہ اس حال میں کوئی استغفار کرتے۔ کوئی کہے گا کہ استغفار کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے۔ میں نے کہا نا کہ استغفار بھی کب استغفار بنتا ہے؟ جو پہلی آیت میں نے پیش کی، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب تک کہ حبیب کا وسیلہ اس استغفار میں بھی شامل نہ ہو جائے تب تک ہمارا آپ کا استغفار نہیں ہوا کرتا۔ معزز سامعین کرام، اب آئیے تیسری آیت کریمہ قرآن کریم کی میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کیا ہے وہ؟ ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 37 ہے۔ کیا ہے؟ حضرت سیدتنا مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں آرام فرما رہا کرتی تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ غیب سے ان کو رزق دیا کرتا، غیب سے رزق آیا کرتا۔ قرآن اٹھا کر کے آپ پڑھیے تو وہاں پر کیا ہوا؟ حضرت زکریا نے جب دیکھا کہ وہاں پر بے موسم کے پھل اور میوے آ رہے ہیں، انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اسی محراب حجرے حضرت مریم میں ٹھہر کر انہوں نے دعا کی، اے باری تعالیٰ میرے لیے نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ حجرے کا، مقام کا، ہنالک بڑا معنی خیز لفظ ہے، یہ بڑا معنی طلب ہے کہ وہیں آ کر دعا کی، ہنالک دعا، اسی مقام پر ٹھہر کر دعا فرمائی۔ پتہ چلا جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، ان کے وسیلوں سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اب کوئی کسی کے ذہن میں آئے گا کہ حضرت زکریا نے دعا پہلے نہیں کی تھی یا بعد میں نہیں کی، وہ تو نبی ہے، یہ ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ انبیاء کا وسیلہ بھی جائز ہے
اولیاء کا وسیلہ بھی جائز ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ عز و جل نے حضرت سیدتنا مریم علیہ السلام کے حجرے کے وسیلے کا ذکر فرمایا۔ پھر آئیے سورہ یوسف میں چلے جائیں گے، سورہ نمبر 12 ہے، آیت نمبر 93 ہے۔ کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور چلا گیا، انہوں نے کیا کہا؟ جب حضرت یوسف کو پتہ چلا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے دعا نہیں کی، دعا بھی کی ہوگی مگر قرآن دعا نہیں ذکر کرتا، کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، میرا یہ قمیص جو میں پہنا ہوا ہوں لے جاؤ، لے جا کر کے میری والد کی آنکھوں پر ڈالو، فالقوه علی وجه ابی، میرے والد کی آنکھوں پر ڈالو، یأتی بصیرا، بصارت لوٹ آئے گی۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایک نبی جو درجے میں حضرت یعقوب سے کم ہے، بیٹے ہیں وہ، یہ والد ہیں، یعقوب والد ہیں، یہ بیٹے ہیں، کریم ابن کریم ابن کریم میں جو کریم کا جو درجہ ہے اوپر حضرت یوسف کے بعد یعقوب کا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ان کو معلوم رہتا ہے، معلوم رکھتے ہوئے بھی اس کے باوجود وہ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو کبھی کوئی درجے میں کم حضرات کا وسیلہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور قبول فرما کر کے ان کے تمہارے لیے بخشش اور مغفرت کا مژدہ عطا فرمایا کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے اور نصیحت ہے۔ یہاں پر تو ذات کا بھی وسیلہ نہیں ہے، یہاں کوئی نبی کا وجود ہے نہ کوئی ذات کا، بلکہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کا، یعنی اللہ والوں کا وسیلہ بھی لینا جائز ہے، ان سے منسلک ہر شے کا وسیلہ بھی جائز ہوا کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم آپ کے سامنے میں پیش کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، یہ آیت کریمہ جو آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گی 89، کہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ خیبر کے یہود جب کبھی جنگ میں ہوتے تو ان کو اپنی شکست یقینی نظر آتی تو کہتے ہیں اللہ ہم تیرے دربار میں محمد مصطفیٰ کے واسطے سے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، وہ نصرت اور فتح پاتے تھے۔ اور جب حضور پاک تشریف لائے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ الجامع الاحکام القرآن، جلد نمبر، والیوم نمبر 2، پیج نمبر 89، اٹھا کر کے آپ پڑھیے۔ امام قرطبی کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی مصطفیٰ کریم کا وسیلہ جائز ہے۔ اب آئیے احادیث کی طرف، چند حدیثیں آپ کے سامنے گوش و گزار کرتے چلوں میں، کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، اور یہ ہے حدیث پاک مسلم شریف کی، کتاب اللباس والزینہ کی حدیث پاک ہے، والیوم نمبر 1 ہے، حدیث نمبر 2069، مسلم حدیث نمبر 2069، اٹھا کر کے پڑھیے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میرے پاس حضور پاک کی ایک ایرانی چادر تھی، ایرانی پرشین کلاتھ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چادر جو اوڑا کرتے تھے وہ تھی، جو حضرت عائشہ کے انتقال کے بعد میرے پاس آئی تھی، جس کو میں پانی میں گھولتی اور بیمار کو پانی پلاتی، وہ پانی کی وجہ سے شفایاب ہو جاتے۔ کون ہے یہ؟ حضرت بی بی اسماء رضی اللہ عنہا فرما رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت بی بی اسماء کا عقیدہ دیکھیے، اور حدیث پاک ادھر ادھر کی نہیں بلکہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2069، آپ اٹھا کر کے پڑھیے۔ وہ فرماتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا وسیلہ نہیں، صرف حضور سے جڑی ہوئی چادر کا وسیلہ ہے یہ۔ وہ چادر میں نکال کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر کو پانی میں گھولتی، اگر کوئی بیمار آ جاتا اس بیمار کو اس چادر میں کا ڈوبایا ہوا پانی پلا دیتی، اور ماشاءاللہ سے وہ صحت یاب اور شفا یاب ہو جایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے آپ کے سامنے حدیث پاک۔ لوگ کہتے ہیں نا اکثر بخاری میں ہے تو بتاؤ، مسلم میں، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ ابھی میں بخاری پر بھی آ رہا ہوں، کیونکہ میری چونکہ وہ بات قمیص حضرت یوسف سے آغاز ہوئی تھی تو اس کا تعلق اس حدیث پاک سے تھا، اس حدیث پاک سے۔ وہ تو حضرت یوسف بھی بقیر حیات ہے، اپنی راست قمیص نکال کر کے انہوں نے دی ہے، اس وجہ سے ہوا یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی۔ یقیناً وہ بعد میں بھی ہوگا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص میں برکت ہوگی، یقیناً ہے، اس میں کوئی ہمیں اعتراض اور اس میں کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ یہ تو وہ میرے پاس تھی، جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چادر مبارک، جب کوئی بیمار آتا تو میں اس میں ڈبایا کرتی، اور جس کی وجہ سے حضرت الفاظ کیا ہے، یلبسوها فنحن نغسلها للمرضى یستشفا بها، مریضوں کو پلایا کرتے، نغسلوها ہم جو ہے اس میں ڈبایا کرتے، للمرضى مریضوں کے لیے، یستشفا بها اس سے ہم شفا مانگا کرتے۔ باب استفعال جو ہے کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے ہوتا، ہم جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس چادر، حدیث نمبر
2069 ऑनलाइन भी अगर आप देख रहे हैं 2069A में अगर आप हदीस पाक अगर चेक कर लें किताबुल लिबास व जीना में आपको मिल जाएगी। द प्रोहिबिशन ऑफ जो है यूजिंग वेजल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर की जो हदीस पाक है चैप्टर है वो चैप्टर में आपको मिल जाएगा। अब आइए नेक्स्ट हदीस की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। बुखारी शरीफ की बड़ी अहम हदीस है जो मेरी दलील भी है सबसे अहम, और जो लोग इसमें एतराज़ क्या होता है, भाई वसीला जायज़ है कब तक, जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बक़ैद हयात थे दुनिया में, ज़ाहिरी दुनिया में, जब तक वसीला ले सकते, जब दुनिया से वो चले जाएं तो वसीला जायज़ नहीं। ये हदीस पाक पेश कर करके अक्सर लोगों को भटकाया करते हैं और बावर किया जाता है। तो आइए उसी हदीस पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। हदीस पाक क्या है कि इदा क़हतु इस्तस्क़ा बिल अब्बास इब्न अब्दिल मुत्तलिब फ़क़ाल अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना फ़तस्क़ीना व इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबिय्यिना फ़स्क़िना क़ाल फ़युस्क़ौना। ये हदीस कै में है, हदीस नंबर है 1010, हदीस नंबर 1010 बाबुल इस्तिस्क़ा में है, और बुखारी में फ़ज़ाइल अस्हाब में भी मिलेगा। हदीस नंबर है 3701। इब्न हिब्बान ने, तबरानी ने, मुख्तलिफ कुतुब हदीस में ये हदीस पाक मिलती है। अब ये हदीस में क्या है कि इसमें है कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर के दौर में क़हत साली यानी बारिश रुक गई, बारिश नहीं बरस रही थी। तो हुआ ये कि लोग आए, हज़रत अबू बकर उमर फ़ारूक को दुआ के लिए कहा। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हुमा हुजूर पाक के चचा को बुलाया और बुला करके उन्होंने दुआ की। क्या कहने लगे, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्ना कुन्ना न, बेशक हम, कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना, हम अपने वसीले, हमारे नबी के वसीले से हम दुआ किया करते, फ़तस्क़िना, तो तू हमें पानी दिया करता, व इन्ना, अब अल्फा सुनिए, व इन्ना नतवस्सलु इलैका, और हम वसीला लेते हैं तेरी जनाब में, तेरी बारगाह में, बिअम्मि नबिय्यिना, हमारे नबी के चचा के ज़रिए से, फ़स्क़िना, तो तू हमें पानी अता फरमा, बारिश बरसा। क़ाला, वो कहते हैं फ़युस्क़ौना, हमें पानी दिया गया और बारिश बरसने लगी। अब इसको दलील बना करके अहले हदीस हजरात हैं, गैर मुक़ल्लिदीन हजरात हैं जो वसीले के कायल नहीं हैं, वो कहने लगते हैं कि देखो हज़रत उमर फ़ारूक ने हुजूर के दौर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सरकार का वसीला लेते, हुजूर के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सरकार का वसीला नहीं लिया, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का वसीला लिया। अब जरा आइए आप जो हदीस सुने हैं, अगर हदीस उठा करके आप पढ़ लें, निकालें, कोई ज़बान में तर्जमा पढ़ लें, हज़रत उमर क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाहुम्मा, ए हमारे रब अल्लाह, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना, ए अल्लाह हम तेरे नबी, हमारे नबी का वसीला लिया करते थे, फ़तस्क़िना, तो तू हमें पानी देता था, व इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबिय्यिना, और हम वसीला लेते हैं तेरे नबी के चचा का। इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम अब जो है सरकार का वसीला लेना जायज़ नहीं है। हज़रत फ़ारूक आज़म ने हज़रत अब्बास का वसीला लिया, मगर ये नहीं कहा कि हुजूर का वसीला लेना जायज़ नहीं है। अब वसीला नहीं हो सकता, जायज़ नहीं है, कहीं एक मरतबा मुझे कोई एक बता दे, ये कहीं लिखा हो, या अब नहीं करते, अब नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, कहीं ये हदीस में नहीं है। ये आप अपनी तरफ से माने डाल दिया कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हुजूर ने, हज़रत उमर ने बताया कि जो है सरकार का वसीला नहीं ले सकते। कहाँ पर लिखा हुआ है भाई? अगर किसी दूसरे का वसीला लेना साबित हो रहा है तो उससे कहीं ये पर साबित नहीं होगा ना कि पहले का वसीला लेना जायज़ नहीं है। अच्छा, आपको आइए इसकी शरह देखिए, हदीस को हदीस से समझना पड़ेगा। अब हदीस पाक मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस पाक, इसी का कंटिन्यूएशन। हदीस उठा लें 32002 उठा करके आप पढ़िए। ये कहाँ से? मकतबतुर राशिद रियाद, सऊदी अरब से छपी हुई किताब है। ये किताब जो है सऊदी अरब से छपी हुई किताब है, जरा उठा करके आप एक बार पढ़ लें। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में ये हदीस पाक हमें वाज़ेह तौर पर नजर आती है। इस हदीस पाक को जरा उठा करके देखिए। हदीस नंबर क्या है? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा 32002। ये हदीस पाक है। इसमें आका के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में तफसील है। जो मैंने हदीस बुखारी की ना, उसकी तफसील है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु के दौर में कहत खुश्क साली हुई, तो एक शख्स आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खबर अनवर पर हाजिर हुआ और दुआ करने लगा कि या रसूलल्लाह, अपनी उम्मत के लिए बारिश के लिए दुआ फरमाइए, बारिश तलब फरमाइए कि हम हलाक हो रहे हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया कि जाओ, जाकर के उमर फ़ारूक को कहो और उनसे मेरा सलाम कहना और ख़बर देना कि बारिश होगी, और उमर से कहना
کہ مزید زیادہ دانشمندی اختیار کریں اور دانشمند، دو بار آپ نے ریپیٹ فرمایا کہ جاؤ جا کر کے عمر کو سلام بولو اور دعا کے لیے کہو۔ وہ شخص حضرت عمر فاروق کے پاس گئے اور اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو حضرت عمر فاروق رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب، میں کوتاہی نہیں کرتا مگر ان معاملات سے جس سے میں عاجز آ جاؤں۔ انہوں نے یہ دعا کی، کرنے کے بعد حضرت عباس کو لے جا کر کے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا فرمائی۔ تو ذرا آپ اندازہ لگائیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا وسیلہ جائز، یہ حدیث، دونوں حدیثوں کو آپ ملائیے کہ حضور پاک کے حکم پر ہی عمر فاروق حضرت عباس کا وسیلہ لے رہے ہیں۔ اور دوسری چیز، ایک خوبصورت پہلو یہ نکلتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے توسل بھی حضور پاک ہی کے توسل کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ حضرت عمر یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بخاری کی حدیث میں انا نتوسل الیک بعباس، بالعباس نہیں فرمایا، ہم عباس کا وسیلہ لیتے نہیں فرمایا، فرمایا بعم نبینا، ہمارے نبی کے چچا کے وسیلے سے، یعنی حضور کی نسبت کو وہاں پر بھی ظاہر کیا۔ عباس کون ہیں؟ کون عباس؟ فرمایا کہ عباس وہ جو حضور اکرم کے چچا ہیں، عباس وہ جو مصطفیٰ کریم کے چہیتے ہیں، عباس وہ جن کی بیڑیاں پڑ جانے پر مصطفیٰ کریم بے چین و بے قرار ہو جائیں۔ عباس کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے صحابہ سے کہہ کر کے ان کی بیڑیاں کھلوائی۔ عباس کون؟ جن سے فدیہ لیے بغیر بدر کے لوگوں میں، قیدیوں میں ان کو آزاد اور رہا فرمایا، وہ عباس ہے۔ اور وہ عباس رضی اللہ عنہ بھی کون؟ جن کے بارے میں وہ جو حضور سے کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون بڑے ہیں، تو عباس کہنے لگے رضی اللہ عنہ وارضاہ، قربان حضرت عباس کی عظمتوں پر، فرمانے لگے کہ بڑائی تو صرف حضور کی ہے، اس دنیا میں 2 سال پہلے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عباس سے بھی اگر وسیلہ لیے تو حضرت عباس کا وسیلہ عباس کا وسیلہ نہیں ہے، ام نبینا، نبی کے چچا کا ہی وسیلہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ تیرے نبی سے میری نسبت و مقام کی وجہ سے، میرے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ حضرت عباس فرماتے تھے کیا وقت توجہ القوم بی الیک لمکانی من نبیک، فتح الباری اٹھا کر کے پڑھیے صفحہ نمبر 497 پر حضرت عباس خود فرماتے مجھ سے لوگ کیوں وسیلہ لیتے؟ کیونکہ میں حضور کا چچا ہوں، حضور کی نسبت کی وجہ سے لیتے ہیں۔ اب آئیے اور ایک حدیث پاک آپ کے حضرات کی، بخاری کی میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہو گئی ہوگی حدیث پاک۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، کتاب اقامت الصلاۃ، ترمذی نے کتاب الدعوہ، ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 1385، ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3578، نسائی کی حدیث نمبر ہے 659 658، احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے 1747، اور امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں حدیث نمبر 2192 میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری بینائی کے لیے دعا فرمائیے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم صبر کر لو تو جنت قیامت میں زیادہ بہتر بدلہ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرے پاس، مجھے چاہیے آنکھیں، دعا فرمائیے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ جا کر کے تازہ وضو کر کے آؤ، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھو، پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ یا محمد، یہ الفاظ ہے۔ بعد میں اب اہل حدیث حضرات نے اس کو یا محمد کو نکال دیا، فرمایا یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم شفعہ فی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بندے کو یہ دعا سکھائی گئی کہ اے باری تعالیٰ، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں محمد مصطفیٰ نبی الرحمہ کے وسیلے سے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی قد اتوجہ بک، آپ کے وسیلے سے میں بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، الی ربی، میرے رب کے دربار میں، تو اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز ختم کر کے واپس آنے تک اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دیا۔ یہ ہو گئی حضور پاک کی حیات مبارکہ میں موجودگی میں وسیلے کی دلیل۔ آپ کو کئی حدیث پاک میں نے آپ کو اس حوالے سے سنائی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا مستدرک حاکم اٹھا کر کے پڑھیے 4229 حدیث نمبر میں، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، لغزش ہوئی، انہوں نے اپنی نظر کو جب آسمان پہ، وہ خود کہتے ہیں کیا کہ فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فعلمت انک لم تضف
إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي ادعني بحقه قد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. اور یہ حدیث پاک کے بارے میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں هذا حدیث صحیح الاسناد وهو اول حدیث ذکرته لعبد الرحمن. فرماتے ہیں کہ حضرت آدم نے کہا کہ میں نے جب اپنے سر کو اوپر کیا تو دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا. میں سمجھ گیا کہ کوئی عظیم نام ہے. فرمانے لگے اے باری تعالیٰ اس نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کیونکہ تو کسی عظیم ذات کو اپنے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اے آدم میں مخلوق خداوند میری تمام مخلوق میں سب سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں اور تم نے ان کے وسیلے سے دعا کی تو لہٰذا میں تمہاری بخشش کرتا ہوں مغفرت کرتا ہوں. اور فرمایا کہ ولولا محمد ما خلقتک اگر محمد کو پیدا نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں بھی اس کائنات میں پیدا نہیں کرتا. اب آئیے ایک اہم جو اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک اہم کام کی طرف آپ کو توجہ لے آ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اولیاء کرام کا وسیلہ دنیا کے بعد لینا جائز نہیں ہے. یہ حدیث پاک ہے المعجب الکبیر میں، حدیث نمبر ہے 871. المعجب الکبیر والیوم نمبر 24 اور پیج نمبر ہے حدیث نمبر ہے 871. حدیث کیا ہے؟ جب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی والد محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر مبارک میں اترے، تشریف لے گئے. اگر ایک کا فائدہ دوسرے کو نہیں پہنچ رہا ہے تو آقا کریم علیہ السلام کیوں تشریف لے گئے؟ پھر سوال سب سے پہلا. پھر فرمایا کہ دعا فرمائی اغفر لی امی، اے باری تعالیٰ میری ماں کی بخشش فرما دے، فاطمہ بنت اسد کی. ووسع کیا فرمایا وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا کہ ان کی قبر کو وسیع فرما دے، ان کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا فرما دے. دعا ساری فرمانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بِحَقِّ نَبِيِّكَ تیرے نبی کے وسیلے سے، وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِن قَبْلِي فَإِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ انبیاء جو مجھ سے پہلے گزر چکے، وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِن قَبْلِي، مجھ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں نا گزر گئے، ان کے وسیلے سے بھی میں دعا کرتا ہوں یا فَإِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بے شک تو خوب رحم فرمانے والا ہے. تو اب حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء تشریف لائے اور گزر گئے ظاہری دنیا سے، مگر آقا کریم علیہ السلام ان سب انبیاء کرام کا وسیلہ لے کر کے دعا فرما رہے ہیں، انبیاء کرام کے وسیلے سے دعا فرما رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور سنن دارمی میں حدیث پاک ملتی ہے، حدیث نمبر ہے 93 جلد نمبر ہے 1. مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، لوگوں نے حضرت بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے شکایت کی کہ قحط پڑ گیا ہے. تو انہوں نے کہا وہ دعا فرما سکتی تھی، وہ اولیاء کی سرداروں میں کی ایک سردارنی ہے، ارے اللہ تعالیٰ ان کا کب دعا کو رد فرماتا. مگر لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وسیلہ وہ وسیلہ ہے، ان سے جڑی ہوئی ہر چیز باعث وسیلہ ہے. وہ فرماتی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف نظر کرو اور مزار انوار پر میں ایک سوراخ یعنی حجرہ مبارک کے اوپری سطح پر ایک سوراخ کر دو تاکہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی حجاب یا پردہ نہ رہے. راوی فرماتے لوگوں نے ایسا کیا تو پھر ہم پر اتنی بارش برسی، سبزہ اگا کہ اونٹ موٹے ہو گئے. شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں شفاعت طلب کرنا تھا، یہ طریقہ شفاعت طلب کرنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد آپ کی قبر انور کے وسیلے سے پانی طلب کیا، اور در حقیقت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت اور مغفرت اور وسیلہ طلب کرنا ہے. معزز سامعین کرام، یہ چند نکات، چند دلائل تھے جو عاجز آپ حضرات کے سامنے وسیلے کے عنوان سے پیش کر رہا تھا. اپنے اور اپنی اولادوں کے، آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے، عقیدوں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہمیں یہ کہا جاتا ہے شرک ہے، نہ جانے کفر ہے، کیا کیا کہا جاتا ہے، بدعتی ہے، مشرکین کہہ دیا جاتا ہے. تو ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے عقیدوں کو محفوظ رکھیں اور ان کو صحیح عقیدہ بتائیں، سکھائیں اور اہل سنت والجماعت میں زندہ رہنے اور اسی میں ہمارے خاتمے کے لیے دعا کیا کریں. وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.